السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ انتہائی قابل احترام جملہ سامعین و حاضرین، اسلامی نوجوانوں، عزیز بچوں، عفت مآب اسلامی خواتین، پردہ نشین ماں اور بہنوں، رب کائنات ہی کے لیے ہر قسم کی تحمید ہے، توصیف ہے، کبریائی ہے، بزرگی ہے، جو وحدہ لا شریک ہے، جس کا کوئی شریک اور ساتھی نہیں، جو اکیلا مالک و مختار ہے۔ درود و سلام پیش ہوں اللہ رب العزت کی جانب سے بھیجے گئے اللہ کے نبیوں، رسولوں اور پیغمبروں پر، بالخصوص امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ اللہ رب العزت نے جن کے ذریعے سے ہمیں اور آپ کو دنیا کا سب سے بہتر مذہب اسلام میسر ہوا۔ محترم حضرات، آج 5 تاریخ دسمبر مہینے کی ہے۔ تقریباً 5 سالوں کے بعد مجھ ناچیز حمید الدین محمدی کو اللہ رب العزت نے اس وسیع اور جامع مسجد میں خطبہ جمعہ سننے سنانے کا موقع عنایت کیا، اور ہم سب اللہ کے فرائض میں سے ایک فرض کی ادائیگی کے لیے یہاں حاضر ہوئے۔ اللہ تعالی ہماری اس حاضری کو قبول فرمائے اور یہ عبادت، یہ طاعت ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنائے، آمین۔ قرآن مقدس، جس کو اللہ رب العزت نے دنیا کے سب سے بہتر انسان جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا، جس کتاب کو اللہ رب العزت نے 114 سورتوں سے مزین کیا، انہی 114 سورتوں میں سیکنڈ لاسٹ سورت 113 نمبر کی سورت آپ حضرات کے سامنے ابھی خطبہ مسنونہ کے درمیان تلاوت کی گئی، جس کے اندر اللہ رب العزت ہمیں کچھ بہترین پیغامات اور کچھ بہترین نصیحتوں سے تاکید فرما رہے ہیں۔ ہم یہ جان لیں کہ قرآن دنیا کی تمام کتابوں میں سب سے عظیم المرتبت کتاب ہے، جس کے ایک حرف کی تلاوت پر اللہ رب العزت 10 نیکیاں ہمیں عطا کرتا ہے۔ جب ہم کہتے ہیں الف لام میم، تو ہمارے نیکیوں کے اکاؤنٹ میں اللہ رب العزت 30 نیکیاں عطا کر دیتے ہیں۔ یہی وہ کتاب ہے جس کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا اور اپنے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے اچھا انسان وہ ہے جو قرآن کو سیکھے، قرآن کو سکھائے، قرآن کی تلاوت کرنے کی رغبت اپنے اندر پیدا کریں، اپنا خود، گھر کے تمام بچوں بچیوں کو اس کی رغبت دلائیں،
اور مناسب یہ ہے کہ جو قرآن کی تلاوت کریں تو اس کو سوچ اور سمجھ کر کے پڑھیں. اس سے معلوم ہو کہ چھوٹی چھوٹی صورتوں کے اندر، آیتوں کے اندر اللہ رب العزت نے ہمیں کتنا حسین پیغام اور کتنی اچھی نصیحت سے نوازا ہے. آئیے مختصر وقت میں سورۃ الفلق کا مختصر ترجمہ اور مختصر تشریح سمجھیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل اعوذ برب الفلق. آپ یہ جان لیں کہ سورۃ الفلق کو سورۃ الناس کے ساتھ ملائیں تو ان دونوں سورتوں کو معوذتین کہتے ہیں، پناہ مانگی جانے والی سورت، اللہ سے بار بار پناہ مانگی جانے والی سورت. اور یہی وہ صورتیں ہیں جب نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بستر پر سونے کے لیے تشریف لے جاتے تو اپنے دونوں ہاتھوں کو کشادہ کر کے پھیلا کر کے ان دونوں صورتوں کو پڑھ کر کے دم کرتے اور پیشانی سے لے کر کے پورے جسم پر ہاتھ پھیرتے جہاں تک پہنچتا. اور یہی دونوں صورتیں ہیں جو آسیبیت سے بچانے کے لیے، جنات اور بھوت پریت کی پریشانیوں سے بچانے کے لیے ایک بہترین اینٹی بائیوٹک اللہ رب العزت نے ہم عطا کر رکھی ہے. اور سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ جادو کے اثر کو زائل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمارے اور آپ کے لیے بہت بہترین نسخہ عطا کیا ہے معوذتین کی شکل میں. نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایک بار ایک جادوگرنی نے جادو کر دیا اور جادو کا اثر اس قدر رہا آپ کے اوپر کہ آپ کی کیفیت دگرگوں ہو گئی، پریشان حال میں تھے. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے سے باخبر کیا گیا کہ اے نبی، آپ کو جو دشواری ہے، آپ کو جو پریشانی ہے، آپ کو جو تکلیف ہے، یہ کسی اور وجہ سے نہیں، جادو کے اثر سے ہے. اور جادوگرنی نے جو جادو کا عمل کیا ہے وہ فلاں قبیلے کے ایک کنویں کے پتھر کے نیچے دبا کر کے رکھا ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کنویں کے اندر داخل ہوتے ہیں، پتھر کو ہٹایا جاتا ہے. پتہ یہ چلتا ہے کہ 11 سوئیوں میں موم سے پیوست نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کنگھانے کے اندر وہ لپیٹ کر کے اس جادوگرنی نے جادو کیا تھا. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر وحی کی جاتی ہے کہ نبی، آپ ایک ایک سوئی کو نکالیں اور ایک ایک آیت کو پڑھیں. معوذتین یعنی سورۃ الناس اور سورۃ الفلق کو ملائیں تو 11 آیتیں ہوتی ہیں. آپ نے جب 11 آیتیں پڑھ لی اور 11 سوئیاں نکل گئیں تو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت پہلے سے اور بہتر ہو گئی. آپ بالکل شفا یاب ہو گئے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جادو کے اثر کو زائل کرنے کے لیے بہت بہترین نسخہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو دیا ہے. کس کی شکل میں؟ معوذتین کی شکل میں. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل اعوذ برب الفلق. اے نبی، آپ کہہ دیجئے میں صبح کے رب کی پناہ میں آتا ہوں. من شر ما خلق، ہر اس چیز کے شر سے جو مخلوق کے اندر ہے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں. ومن شر غاسق اذا وقب، اور رات کی تاریکی کے شر سے جب رات مکمل طور پر گھپ اندھیر ہو جائے، اس رات کی تاریکی کے شر سے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں. وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، اور گرہوں میں جادو کرنے والیوں کے عمل کے شر سے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں. وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، اور حاسد کے شر سے جب وہ حسد کرنے لگے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں. ان 5 آیتوں کے اندر اللہ رب العزت نے بار بار ایک دوسری چیزوں سے، مختلف چیزوں سے پناہ مانگنے کی تلقین کی ہے. پہلی 4 آیتوں پر کوئی کچھ گفتگو نہ کرتے ہوئے اس سورت کی جو آخری آیت ہے وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، حاسد کے شر سے جب وہ حسد کرنے لگے تو اللہ کی پناہ مانگو. اسی ٹاپک پر انشاءاللہ کچھ دیر لفظائی کروں گا. اللہ سے اس بات کی توفیق مانگتے ہوئے کہ رب کائنات مجھے کتاب و سنت کی روشنی میں آپ کی سماعتوں تک کچھ باتیں کہنے کی، پہنچانے کی توفیق عطا فرما، اور ہمیں اس پر عمل کی اور آپ تمام احباب کو، حضرات کو سن کر عمل کی توفیق عطا فرما. حسد یہ 3 حرفوں کا ایک لفظ ہے، حا سین دال.
جس کا معنی ہوتا ہے زوال نعمت کی آرزو کرنا۔ آسان معنی یہ ہے اللہ رب العزت نے کسی انسان کو دنیا کی کوئی نعمت عطا کر رکھی ہے، وہ نعمت چاہے مال کی شکل میں ہو، اولاد کی شکل میں ہو، دھن دولت کی شکل میں ہو، زر و جواہرات کی شکل میں ہو، کسی اونچے عہدے کی شکل میں ہو، کسی جاہ و منصب کی شکل میں ہو، کسی بہترین سواری کی شکل میں ہو، کسی بہترین فلیٹ کی شکل میں ہو، کسی بہترین کاروبار اور تجارت کی شکل میں ہو۔ ان نعمتوں کو دیکھ کر کے آدمی یہ آرزو کرے اللہ اسے چھین کر کے ہمیں دے دے، یہ اس کا حق نہیں رکھتا، میں زیادہ حق رکھتا ہوں، اسے چھین کر کے اللہ ہمیں دے دے، یہی ہے حسد۔ اور آج حسد جو دل کی بیماری ہے، آج معاشرے کے بہت سارے لوگوں کے اندر پائی جاتی ہے، الا ماشاء اللہ جو بچ جائے بچ گئے۔ حسد کے تعلق سے اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر بہت سارے مقامات پر تلقین کی ہے کہ اس سے بچو۔ قرآن کریم کی اس آیت کے اندر اللہ نے فرمایا ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضل، اللہ رب العزت نے اپنی طرف سے اگر نعمتیں کسی کو نواز رکھی ہیں، عطا کر رکھی ہیں، ان نعمتوں کو دیکھ کر کے حسد کرنا کیا مانا؟ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا تھا، نصیحتیں کی تھی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو، بے شمار نصیحتیں کی تھی حدیث کے اندر، اس کے اندر اس لفظ کا بھی ذکر ہے ولا تحاسدوا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں لا تباغضوا ولا تقاطعوا ولا تناجشوا ولا تدابروا ولا تحاسدوا وكونوا عباد اللہ اخوانا۔ اے لوگو، آپس میں بغض نہ رکھو، اس سینے کے اندر آپس میں ایک دوسرے کے تعلق سے کینہ اور قبض نہ رکھو، بغض نہ رکھو، ولا تباغضوا، ایک دوسرے سے دشمنی نہ رکھو، ولا تقاطعوا، اور آپس کی رشتہ داریوں کو کاٹنے اور توڑنے کی کوشش مت کرو۔ ددھیال کا رشتہ، ننیال کا رشتہ، ممیال کا رشتہ، کوئی بھی رشتہ لگا ہوا ہے، پہلے سے چلا آ رہا ہے یا نیا رشتہ جڑا ہوا ہے، ان ساری رشتہ داریوں کو کاٹنے اور توڑنے کی کوشش مت کرو۔ ولا تدابروا، اور کسی بھی اسلامی بھائی سے بغل گیر ہو کر کے بھاگنے کی کوشش مت کرو۔ کوئی آدمی آپ سے ملنا چاہتا ہے، آپ کے حیثیت کا نہیں ہے، آپ کے بالمقابل نہیں ہے، اور آپ اس کی غریبی کے دیکھ کر کے کترانا چاہتے ہو، تو اس چیز سے اللہ رب العزت نے اپنے نبی کے ذریعے سے منع کیا ہے ولا تدابروا، کسی سے بغل گیر ہو کر کے بھاگنے کی کوشش مت کرو۔ ولا تناجشوا، اور اگر کسی نے کوئی چیز زمین خرید رکھی ہے یا کوئی فلیٹ خرید رکھا ہے یا کوئی اور چیز خرید رکھی ہے، اللہ رب العزت نے آپ کو دولت دی ہے، طاقت دی ہے، دولت کے نشے میں آ کر کے، طاقت کے نشے میں آ کر کے، یا دھوکہ دینے کی وجہ سے، دھوکہ دینے کی نیت سے آپ اس چیز کو ڈاک بڑھ کر کے، بولی لگا کر کے خریدنے کی یا قیمت بڑھا کر کے بیچنے کی کوشش مت کرو۔ مذہب اسلام اتنا صاف ستھرا مذہب ہے کہ کسی اینگل سے کسی انسان کو تکلیف دینا گوارا نہیں۔ آپ نے کوئی چیز خرید لی، اللہ نے آپ کے علاوہ دوسرے لوگوں کو طاقت دیا، پیسہ دیا، اب ان کا حق نہیں بنتا ہے کہ اس خریدی گئی چیز کو، خریدی گئی زمین پر بولی لگایا جائے دھوکہ دینے کے لیے کہ نہ وہ خرید پائے نہ ہم خرید پائیں۔ اس چیز سے بھی اللہ رب العزت نے منع کیا ہے۔ اور پھر آگے اللہ کے نبی فرماتے ہیں وَلَا تَحَاسَدُوا، اور دیکھو آپس میں حسد نہ کرو۔ اللہ رب العزت نے دنیاوی نعمت کسی انسان کو کچھ دے رکھی ہے، ان نعمتوں کو دیکھ کر کے اپنے سینے کے اندر جلن محسوس مت کرو۔ وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا، اے لوگو آپس میں بھائی بھائی بن کر کے رہو۔ اسی سے ملتی جلتی روایت، اللہ کے نبی نے فرمایا بِحَسْبِ امْرِئٍ مِّنَ الشَّرِّ أَن يَحْقِرَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ، کسی اسلامی بھائی کے لیے حلال نہیں، کسی اسلامی بھائی کے لیے بِحَسْبِ امْرِئٍ مِّنَ الشَّرِّ أَن يَحْقِرَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ، ایک انسان کے لیے سب سے برا ہونے کی دلیل یہ ہے کہ انسان اپنے نگاہوں کے سامنے کسی بھی اسلامی بھائی کو حقارت بھری نگاہ سے دیکھے، ذلت بھری نگاہ سے دیکھے، تحقیر کی نگاہ سے دیکھے،
کہ میرے سامنے اس کی کیا اہمیت ہے۔ یہ دنیا کے اندر سب سے تھرڈ کلاس کا آدمی ہے، سب سے برا آدمی اللہ کے نبی نے بتایا جو اپنی نگاہوں کے سامنے کسی کو حقیر جانے۔ ایک مسلمان کی عزت کا احترام یا ایک مسلمان کا احترام اس قدر اللہ کے نبی نے بتایا، وہ خانہ کعبہ، جس خانہ کعبہ کی زیارت کرنے کے لیے دنیا کے سارے انسانوں کے دلوں کے اندر ایک بےتابی ذہن ہوتی ہے، ایک شوق، ایک جذبہ ہوتا ہے کہ مجھے حرمین شریفین کی اللہ تعالیٰ زیارت کرا دے۔ ایک مسلمان جو زیارت کرنے کی غرض سے چاہے حج کرنے کے لیے جائے، چاہے عمرہ کے لیے سے جائے، کافی پیسے درکار ہوتے ہیں، اس خانہ کعبہ کی طرف اللہ کے نبی نے اشارہ کر کے فرمایا تھا، اے خانہ کعبہ یقیناً تو بہت محترم کی شان ہے، تیری پاکی کا کوئی مثال نہیں، تیری تقدس کا کوئی مثال نہیں، تیرے احترام کا کوئی مثال نہیں، لیکن ایک مسلمان کی عزت تجھ سے بھی زیادہ محترم ہے، جس کو ہم باتوں باتوں میں کہہ دیتے ہیں میرے سامنے تیری کیا اوقات ہے، میرے سامنے تیری کیا حیثیت ہے۔ اور پھر اللہ کے نبی نے فرمایا وَلَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَن يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثٍ، اور سن لو کسی اسلامی بھائی کے لیے حلال نہیں، جائز نہیں کہ وہ اپنے اسلامی بھائی سے 3 دن سے زیادہ ناراض رہے۔ انہی نصیحتوں میں اللہ کے نبی نے یہ بھی نصیحت کی وَلَا تَحَاسَدُوا، اگر اللہ نے کسی کو کچھ نواز رکھا ہے تو اس کو دیکھ کر کے آپس میں حسد مت کرو۔ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیان فرماتے ہیں کہ میں نے ایک بار اللہ کے نبی سے پوچھا، ایک سوال کیا، ای الناس افضل، اے اللہ کے نبی لوگوں میں سب سے بہتر انسان کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا کل مخموم القلب وصدوق اللسان، سب سے بہتر انسان یہ ہے جس کے اندر 2 خوبیاں پائی جاتی ہیں۔ سوال کرنے والے نے کہا صدوق اللسان نعرفہ، اے اللہ کے نبی صدوق اللسان کا مفہوم تو ہم سمجھ رہے ہیں، جو زبان کا سچا ہو، زبان کا پکا ہو، کسی کی غیبت نہ کرتا ہو، کبھی جھوٹ نہ بولتا ہو، کسی پر الزام اور بہتان تراشی نہ کرتا ہو، کبھی گالیاں کسی کو نہ دیتا ہو، یہ صدوق اللسان کا مفہوم تو ہم سمجھ رہے ہیں، لیکن اللہ کے نبی وما مخموم القلب، اے اللہ کے رسول مخموم القلب کون ہے، کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا هو النقی التقی لا غل ولا حسد، مخموم القلب وہ انسان ہے جس کا دل آئینے کی طرح سے، شیشے کی طرح سے صاف ہو، جس کے دل کے اندر کسی کے تعلق سے نفرت نہ ہو، بغض نہ ہو، کینہ نہ ہو، اناد نہ ہو، دشمنی نہ ہو، اور نہ تو کبھی کسی کو دھوکہ دیا ہو، نہ دھوکہ دینا جانتا ہو، ولا حسد، اور نہ ہی اپنی زندگی میں کبھی کسی سے حسد کیا ہو۔ انتہائی خطرناک معاملہ ہے حسد۔ اگر حسد سے ہمارا دل پاک ہے، صاف ہے، تو یقین جانیے لوگوں میں ہم سب سے بہتر انسان ہے۔ حسد ہی کی بنیاد پر روئے زمین پر سب سے پہلا مرڈر ہوا تھا۔ اسی ممبر و محراب سے آپ نے بار بار سنا ہوگا کہ قابیل کو حابیل نے حسد ہی کی بنیاد پر قتل کیا تھا۔ روئے زمین پر نبی مکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے خوبصورت حسین و جمیل پیغمبر حضرت یوسف علیہ السلام، ان کے سگے بھائیوں نے گالوں پر جو تماچے مارے تھے حسد ہی کی بنیاد پر، لے جا کر کے ایک بیابان کنویں کے اندر جھونک دیا تھا حسد ہی کی بنیاد پر۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر کوئی حاسد ہے تو آپ کو مرڈر بھی کر سکتا ہے۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے کہا جب کسی حاسد کو دیکھو کہ آپ کے بننے پر، آپ کے سنورنے پر، آپ کے رہنے سہنے کے ماحول کو دیکھنے پر حسد کرتا ہے تو آپ ڈائریکٹ اللہ سے پناہ مانگو۔ دنیا کی کوئی طاقت ہے ہی نہیں سوا اللہ کے جو حاسد کے فتنے سے، حاسد کے شر سے آپ کو ہم کو بچا سکے۔ اور یقین جانیے کہ اگر ہمارا دل پاک ہے حسد سے تو ہم لوگوں میں سب سے بہتر انسان ہیں اور جنت کے بھی حقدار ہیں۔ راوی حدیث حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے نبی آخر الزماں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 1 سال 2 سال نہیں مکمل 10 سال تک خدمت کی ہے، خادم رسول کے لقب سے ملقب ہیں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کا بیان ہے
کہ ہم لوگ ایک مجلس کے اندر موجود تھے، نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب کے امیر تھے، ہم سب کے صدر تھے، اسی مجلس میں تشریف فرما تھے۔ تمام صحابہ کرام جو موجود تھے انہوں نے مخاطب ہو کر کے فرمایا، اے صحابہ سنو، ابھی تمہارے سامنے سے ایک انسان کا گزر ہونے والا ہے جو جنتی ہے، جنتی ہے، جنتی ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کی بےتابانہ نگاہیں اٹھی، دیکھا جائے ہے کون خوش نصیب جس کو اللہ کے نبی نے جنتی ہونے کا سرٹیفکیٹ دے رکھا ہے، جو ہمیں ہمارے سامنے سے جس کا گزر ہوگا۔ صحابہ کرام نے جب مڑ کر کے دیکھا، بائیں ہاتھ میں دونوں جوتیاں لیے ہوئے، آزائے وضو سے وضو کے قطرے ٹپکتے ہوئے حضرت سعد ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نظر آئے، حضرت سعد ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نظر آئے۔ دوسرے دن دوسری مجلس کے موقع پر اللہ کے نبی نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے مخاطب ہو کر کے فرمایا، جو صحابہ وہاں موجود تھے، کہا ہے صحابہ سنو، ابھی تمہارے سامنے سے ایک انسان کا گزر ہوگا جو جنتی ہے۔ صحابہ کرام نے مڑ کر کے دیکھا، وہی صحابی رسول حضرت سعد ابن مالک جو کل نظر آئے تھے آج بھی نظر آ رہے ہیں۔ تیسری مجلس کے موقع پر اللہ کے نبی نے پھر صحابہ کرام سے کہا ہے صحابہ سنو، ابھی تمہارے سامنے سے ایک انسان کا گزر ہوگا جو جنتی ہے۔ صحابہ کرام نے جب مڑ کر کے دیکھا، وہی صحابی رسول جو کل نظر آئے تھے، پرسوں نظر آئے تھے، حضرت سعد ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آج بھی نظر آ رہے ہیں۔ اسی مجلس میں عبداللہ ابن عمر تھے، ان کے دل کے اندر یہ رشک پیدا ہوا کہ آخر حضرت سعد کے اندر کون سی ایسی خوبیاں ہیں جس کی وجہ سے اللہ کے نبی نے 3 مجلسوں کے اندر جنتی ہونے کا بشارت سنایا ہے، کیا کرتے ہیں یہ، ان کے ساتھ رہنا چاہیے، دیکھنا چاہیے۔ انہوں نے ایک بہانہ بنایا، بہانہ یہ بنایا حضرت سعد ابن مالک سے ملتے ہیں، کہا ہے میرے بھائی میں اپنے والد محترم سے ناراض ہوں، اپنے گھر نہیں جانا چاہتا ہوں، آپ کے گھر آپ کے ساتھ جانا چاہتا ہوں، آپ کا مہمان بن کر کے کہ آپ میری ضیافت قبول کریں گے۔ صحابی رسول تیار ہو گئے، اور یہ تو اسلاف کا اخلاق تھا، کردار تھا۔ بعض صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین، بعض اسلاف کرام اپنا دسترخوان سجائے رہتے، کسی نواری کی تلاش میں رہتے کہ کوئی نواری آ جائے ہم اس کے ساتھ بیٹھ کر کے کھا لیں۔ اور اللہ کے نبی نے یہ بھی حکم دیا ہے، فرمایا بھی ہے، واللہ لا یؤمن من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، جو آدمی اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اپنے مہمان کی عزت کرے، خندہ پیشانی سے مل لے۔ صحابی رسول تیار ہو گئے، اپنے گھر لے کے چلے گئے۔ 3 دن 3 راتیں گزر جانے کے بعد جب وہ واپس جانے لگے تو انہوں نے کہا ہے میرے بھائی میں نے بہانہ بنایا تھا آپ کے ساتھ رہنے کے لیے کہ آپ کیا کام کرتے ہیں جس کی وجہ سے 3 مجلسوں کے اندر اللہ کے نبی نے آپ کو جنتی ہونے کا سرٹیفکیٹ دیا۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، دن کے اجالے میں، رات کی تاریکی میں آپ جو عبادت کرتے ہیں، لوگوں سے ملتے جلتے ہیں، یا جو بھی آپ کے کارنامے ہیں وہ معمول کے مطابق اور لوگوں کے اندر ہیں اچھائیاں۔ ہاں البتہ کچھ خوبیاں میں نے یہ دیکھی، ان خوبیوں میں سے ایک خوبی کا تذکرہ اس طرح سے کر رہے ہیں کہ آپ جب کروٹ لیتے تھے، سعد ابن مالک نیند کی حالت میں جب کروٹ لیتے تو یہ دعا پڑھا کرتے تھے۔ کون سی دعا؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہ ہمیں دنیا اور آخرت کی بھلائیوں سے نواز دے، اللہ ہمیں دنیا اور آخرت کی بھلائیوں سے نواز دے اور ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ یہ دعا پڑھا کرتے تھے۔ کیا اس کے علاوہ بھی اور کچھ اچھائیاں آپ کے اندر ہیں؟ تو انہوں نے بتایا میرے اندر 2 خوبیاں اور ہیں میرے علم کے مطابق۔ پہلی چیز یہ ہے کہ میرا دل آئینے کی طرح سے صاف ہے، میرے دل کے اندر کسی کے تعلق سے نفرت، کینہ، بغض، عناد، دشمنی نہیں ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اللہ نے کسی کو کوئی نعمت دے رکھی ہے تو اس نعمت کو دیکھ کر کے میں جلتا نہیں ہوں، حسد نہیں کرتا ہوں۔ حسد کس چیز میں جائز ہے؟ صرف 2 چیزوں میں۔ مال اللہ رب العزت نے دیا ہے، دولت اللہ رب العزت نے دیا ہے، آپ کے بچوں کی کمائی میں، آپ کی کمائی میں، تو آپ اس کو غربا اور مستحقین کے دینے میں مسابقت کریں، حسد کریں کہ اگر فلاں آدمی نے 100 دیا ہے ہم 200 دیں گے، 200 دیا ہے ہم 1000 دیں گے، اس کے اندر حسد ہے۔ دوسری چیز جس کے اندر حسد کی جا سکتی ہے وہ بہترین قرآن کی تلاوت کرنے میں۔ اگر کوئی آدمی 1 پارہ پڑھ رہا ہے میں 2 پارہ پڑھوں گا، اچھا قرآن پڑھ رہا ہے میں اس سے اچھا قرآن پڑھنے کی کوشش کروں گا۔ ان دونوں چیزوں کے سوا اور کسی چیز کے اندر حسد جائز نہیں ہے۔
لیکن یہ دونوں چیزوں میں حسد نہیں کرتے. کس میں کرتے؟ ہمارا پڑوسی ہمارے مکان سے اونچا مکان کیوں بنا رہا ہے؟ میرے سامنے جو مزدوری کر رہا تھا، بائسکل سے چل رہا تھا، آج 4 ویلر سے کیوں چل رہا ہے؟ مجھ سے زیادہ خوبصورت کپڑا کیوں پہن رہا ہے؟ اس کے گھر کے لوگ کیسے بہترین کھانا پینا کرتے ہیں؟ اسی میں ہم پڑے ہوئے ہیں. اللہ سے ہم گزارش اور دعا کریں، اپنے آپ کو اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہمیں اس مہلک بیماری سے بچا لے. ہاں، حسد کے مقابلے میں جو چیز جائز ہے وہ ہے غبطہ. کیا کہتے ہیں؟ غبطہ عربی میں، اور اردو میں کہتے ہیں رشک. رشک کا مطلب ہوتا ہے اللہ فلاں آدمی کو جس طرح سے تو نے مال دیا، دولت دی، عزت دی، جاہ و حشمت دیا، عہدہ دیا، اللہ اسی طریقے سے ہمیں بھی عطا فرما دے. تیرے دربار میں کمی کیا ہے؟ یہ نہیں کہ اللہ اس کی ساری نعمتوں کو چھین کر کے ہمیں دے دے، اس کا حق نہیں ہے، وہ حق نہیں رکھتا، میں زیادہ حق رکھتا ہوں. یہ چیز شریعت کے اندر جائز نہیں ہے ضعیف روایت کے مطابق، لیکن اس سے ہم نصیحت حاصل کر سکتے ہیں. اللہ کے نبی نے ایک موقع پر فرمایا تھا، ایاکم والحسد، اے لوگو حسد کرنے سے بچو، فإن الحسد یأکل الحسنات کما تأکل النار الحطب. یہ حسد نیکیوں کو ایسے برباد کر دیتی ہے جیسے آگ لکڑی کو جلا کر کے راکھ کر دیتی ہے. اللہ سے ہم دعا کریں گے کہ الہ العالمین اپنے دلوں کو ہمیں صاف رکھنے کی، کدورتوں سے، بغض اور اناد اور دشمنی سے پاک رکھنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرما دے. اللہ ہمیں ایک دوسرے کے ترقی کو دیکھتے ہوئے صبر کے ساتھ اور رشک کرنے کی توفیق عطا فرما. حسد سے ہمیں اللہ ہمیں بچا لے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.